بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجۃ الوداع 9 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام عرفات میں آخری خطبہ دیا، جو آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً مشعل راہ ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا بے نظیر و بے مثل خطبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے غلبہ اور شوکت کو اپنی آنکھوں سے جی بھر کر دیکھ لیا اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنی حیات مبارکہ کے دن پورے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا یوں فرمائی: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس کی ذات نے اکیلی ہی باطل کی سب قوتوں کو شکست دی۔ لوگوں، میری بات غور سے سنو۔ میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی اس طرح کسی مجلس میں اکٹھے ہو سکیں گے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظر میں وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر، نہ کسی گورے کو کالے سے افضل قرار دیا ہے اور نہ کالا گورے سے۔ ہاں، بزرگی کا اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ صرف پرہیزگاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سب انسان آدم کی ہی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اب بزرگی اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ پس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات پہلے کی طرح باقی رہیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قریش کے لوگوں، خدا نے تمہارے جھوٹے غرور کو ختم کر دیا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگوں، تمہارے خون و مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کو اہمیت ایسی ہے جیسی اس دن کی ہو کہ اس ماہ مبارک ذی الحج کی خاص اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے سامنے پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ دیکھو اے لوگوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی فساد کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا ضرور خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کی سب باتیں میں نے اپنے قدموں تلے رون دی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے سب خون کے انتقام اب نہیں لیے جائیں گے۔ پہلا انتقام جس میں ختم کرتا ہوں میرے خاندان کا ہے، ربیع بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں اسے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کے سود کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے اور اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کے حق خود دے دیا ہے، اب کوئی وارث کے حق میں وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف سے منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے۔ لہٰذا حساب کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر خدا کی بہت بڑی لعنت۔ قرض کی ادائیگی ضروری ہے، ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے فرمایا کہ یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ انہیں سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ۔
عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگوں، میری بات سمجھ لو کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگی، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں زیادتی سے بچنا کہ تم سے پہلے گروہ انہی باتوں کے سبب ہلاک ہو گئے تھے۔ شیطان کو اب اس بات کی توقع نہیں رہی کہ اب اس کے شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو اور اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کیا کرو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے صاحب اختیار لوگوں کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلے باپ سے لیا جائے گا۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور باتیں انہیں لوگوں کو بتا دیں، اور جو یہاں نہیں ہیں ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم میں زیادہ سمجھنے والا، یاد رکھنے والا ہو۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی امانت پہنچا دی اور رسالت کا حق ادا کر دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف جانب بڑھائی اور لوگوں کو جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے خدا گواہ رہنا تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔